بھائی یہ جو کتابوں میں بات لکھی جاتی ہے اور جو تقلیدی دنیا کہتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری نظر اس پہ نہیں ہے؟ یقیناً ہمارے علم میں بھی یہ حوالے ہیں، یہ باتیں ہیں کہ لوگوں نے زبردستی ان کو امام شافعی رحم اللہ کا مقلد بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ امام شافعی رحم اللہ کے مقلد نہیں تھے۔ امام بخاری رحم اللہ، دیکھیے امام شافعی رحم اللہ جو ہے امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے کے قائل نہیں، لیکن امام بخاری رحم اللہ اس کے قائل۔ تو امام بخاری رحم اللہ صحیح بخاری میں کہاں شافعی نظر آتے ہیں؟ یا کہاں مطلب کہیں انہوں نے کہا کہ میں شافعی ہوں، یا کہیں انہوں نے شافعی مذہب کی کوئی وکالت کی ہے؟ پورے صحیح بخاری میں ان کی فقہ کا سب سے بڑا جو ہے مرجع وہی ہے، صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں کس جگہ جو ہے فقہ شافعی کی انہوں نے وکالت کی ہے؟ جبکہ دوسرے جو فقہاء وہ وکالت کرتے، امام نووی رحم اللہ کی کتاب دیکھ لیں، صحیح مسلم کی شرح، یقیناً وہ شافعی تھے، شافعی مذہب کی بہت زبردست وکالت کرتے، بہت دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ صحیح مسلم کی شرح میں پڑھ رہا تھا، تو امام نووی رحم اللہ نے صحیح مسلم کی شرح ہے یا ان کی دوسری کتاب ہے، کہیں ان کی باتیں کنفرم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات امام شافعی رحم اللہ کے فتوے کے خلاف ہے، یہ حدیث فتوے کے خلاف ہے، ہم حدیث مانیں گے، امام شافعی کا قول نہیں مانیں گے۔ لیکن پھر کیا کہتے ہیں امام نبی؟ کہتے ہیں کہ لیکن یہ حدیث مان کے بھی ہم شافعی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام شافعی نے کہا کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ تو اس حدیث کی صحت کی وجہ سے امام شافعی کا ہم قول چھوڑ رہے ہیں، اور اس قول پہ جو ہم آ رہے ہیں تو یہ آنے کے بعد بھی ہم امام شافعی سے باہر نہیں ہوگے، اس کے اندر ہی ہے۔ تو یہ حقیقت میں تقلید دیکھیں یہ گل کھلاتی ہے کہ ایک آدمی اتباع کر رہا ہے، لیکن اس اتباع میں بھی وہ لنک کر رہا اس کو تقلید سے، اور یہ عصبیت ہوتی ہے ایک طرح سے، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال وہ امام نبی کے سامنے تو ہم کچھ نہیں، بہت بڑے عالم تھے، لیکن شافعی تھے وہ، اور شافعی مذہب کی وکالت بھی کرتے تھے۔ یہ ان سارے اہل علم جو بھی ان کو پڑھے ان کی کتابوں کو یہ اچھی طرح سے واقف ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہنے کا مطلب نہیں کہ ہم ان کی نظر میں کچھ بڑے ہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہم ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں امام نبی رحم اللہ کے۔ لیکن امام بخاری رحم اللہ کے بارے میں اس طرح کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ امام بخاری رحم اللہ نے وکالت کی ہو فقہ شافعی کی یا امام شافعی کی باتوں کی وکالت کی ہو؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہے، پورے صحیح بخاری میں کہیں بھی نہیں، بلکہ کئی جگہ فقہ شافعی کے خلاف بھی ہے۔ اور امام بخاری رحم اللہ کی فقہ صحیح بخاری میں، اور صحیح بخاری سے سب سے زیادہ واسطہ اگر پڑا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام ابن حجر رحم اللہ کا پڑا ہے۔ تو امام ابن حجر رحم اللہ نے جو تقریب التہذیب میں ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے نقل کیا، کیا کہا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث۔ تو ابن حجر رحم اللہ جنہوں نے سب سے زیادہ صحیح بخاری کو پڑھا، ہم نے پڑھا اتنا؟ ابن حجر رحم اللہ نے جب صحیح بخاری کی شرح لکھنے شروع کی ہے تو شاید اس سے پہلے تقریباً 50 کے آس پاس شرح لکھی جا چکی تھی، یعنی بہت بڑی تعداد میں شرح لکھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگی، یہ تو ایک اندازہ ہے۔ اتنی شرح پڑھ ڈالی ابن حجر رحم اللہ نے، ساری پڑھ ڈالی ابن حجر رحم اللہ نے۔ تو امام بخاری رحم اللہ کی اور دوسری ساری کتابیں انہوں نے پڑھ ڈالی۔ آپ فتح الباری پڑھیں نا، تو امام بخاری کی ساری کتابیں ان کو یاد تھی ابن حجر رحم اللہ کو۔ تو اتنا بڑا حافظ، اتنا بڑا امام، صحیح بخاری کی شرح کرنے والا، وہ امام بخاری کو شافعی نہیں ماننا۔ وہ تقریب التہذیب میں جب لکھتا ہے تو امام الدنیا فی فقہ الحدیث کے تحت، فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام، کیسے کہہ دیا فقہ الحدیث میں پوری دنیا کے امام؟ ہاں، کوئی مقلد کے بارے میں اس طرح کا اسٹیٹمنٹ کوئی دے گا کہ پوری دنیا کا امام الدنیا فی فقہ الحدیث؟ کسی مقلد کو آج تک کسی نے ٹائٹل دیا؟ کیا جمتا ہے ایک مقلد کے بارے میں یہ ٹائٹل جمتا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث؟ تو امام بخاری کے بارے میں جو ابن حجر نے کہا کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، ان کو اگر کوئی مقلد کہتا ہے تو اپنی عقل پہ ماتم کرے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کے حافظ تھے، اور صحیح بخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی کتب پر بعد کے لوگوں میں جتنی نظر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے، بلکہ سارے جو ائمہ پہ جو نظر ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، وہ اور لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام بخاری کے بارے میں صاف طور سے کہا کہ وہ مجتہد، بلکہ مجتہد مطلق تھے، ذرا سا بھی کسی کی طرف ان کا میلان نہیں تھا۔ اب پوری دنیا نے شہادت دی ہے فقہ البخاری فی تراجمہ۔ میرے بھائی اگر وہ شافعی مذہب کی وکالت کرتے نا تو یہ بنتا ہے فقہ البخاری فی تراجم، یہ کوئی کہتا کہ امام بخاری کے تراجم پڑھے ان کی فقاہت دکھتی ہے؟ ہاں، یہ جملہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب امام بخاری کو آپ مجتہد مانیں۔ اگر امام بخاری کو مقلد مانیں گے تو یہ کون سا کمال ہے؟ فقہ البخاری فی تراجم یہ کون سا کمال ہے بھائی؟ ہاں، اگر شافعی مسلک فتویٰ لالا کے رکھے پھر حدیث لا کے نیچے رکھ دی تو یہ کون سی فقاہت ہے نا؟ یہ فقہ البخاری کہاں سے ہوگی؟ یہ تو فقہ شافعی ہو گئی نا۔ تو فقہ البخاری فی تراجمی کا، فقہ شافعی فی تراجمی نہیں کہا امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ مجتہد مطلق، ذرہ برابر کسی کی تقلید کرنے والے نہیں، تقلید کی دھجیاں اکھاڑنے والے، اور انہوں نے اپنے تقلید کے کتنے مخالف تھے، وہ مخالف بھی تھے تقلید کے۔ وہ آپ دیکھیں کہ جو مسئلے تقلید کی وجہ سے لوگوں نے ترک کر دیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی غیرت، اس کو اصل کہتا ہے نا، اصل غیرت، اتباع کی جو غیرت تھی، پوری کتاب لکھ ڈالا، جزء رفع الیدین، جزء القرأۃ خلف الامام، خلق افعال العباد۔ اور پھر صحیح بخاری میں آپ دیکھیں تقلید سے اتنے نالا کہ کتاب الحیل ایک پورا چیپٹر رکھ دیا، جبکہ عام حدیث کی کتابوں میں یہ چیپٹر نہیں ملتا ہے۔ کتاب الحیل آپ کہیں اور نہیں پائیں گے کسی حدیث کی کتاب میں، لیکن امام بخاری کتاب الحیل میں، اور اس میں امام بخاری کے الفاظ، وہ امام بخاری رحمہ اللہ باب
نقل کر کے حدیث بیان کر کے نکل جاتے ہیں. بہت کم محدثین کی عادت ہے بہت کم کمنٹ کرتے ہیں نیچے حدیثوں کے. لیکن کتاب الحیل میں آپ جا کے دیکھیں گے امام بخاری کے چھوٹے چھوٹے کمنٹ بھی ملیں گے. وہ حدیث نقل کریں گے اور کہیں گے کہ ہاکذا اجاز الخداع بین المسلمین، کہ ان لوگوں نے ہیلا کر کے ایسے مسلمانوں کے بیچ میں دھوکے بازی کو جائز کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غیرت ہے. یہ سب تقلید کے کرشمے تھے. تقلید کی وجہ سے جو کچھ ہوا، قرآن و حدیث کی جو بے حرمتی کی گئی اور حدیثوں کا صاف طور سے انکار کیا گیا، اور اس کو ایک طرح سے جو ہے بہت سارے مسائل کو مذاق بنا لیا کہ جھوٹے آدمی نے گواہی دے دیا تمہاری بیوی ہے اور جج نے فیصلہ کر دیا جاؤ اس کے ساتھ سہاگ رات بناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. امام بخاری یہ قول نقل کر کے اور پھر حدیث لاتے ہیں کہ حدیث کے خلاف. کیسے لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی دی؟ تو امام بخاری کا مقلد کیوں نہیں؟ شرم ہونی چاہیے. تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تو تقلید کے سخت خلاف تھے. وہ امام بخاری مقلد ہو ہی نہیں سکتے. نہ کہیں شہادت ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مقلد ہوں، نہ ان کے کسی شاگرد نے کہا ہے کہ وہ مقلد تھے، نہ ان کی کتابیں بولتی ہیں تھی کہ وہ مقلد تھے. پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ مقلد ہے؟ اور میں نے کہہ دیا پھر دوہرا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ان کے سب سے زیادہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے والے جو محدث تھے امام ابن حجر رحمہ اللہ، وہ تقریب التعظیم میں لکھتے امام الدنیا فی فقہ الحدیث. کہا کہ مقلد ہے وہ. کس کے مقلد ہے؟ مقلد کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث. بہرحال امام بخاری مجتہد تھے، مقلد نہیں تھے. ان کے مقلد ہونے کا کوئی ثبوت نہیں. کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں، جو محدثین ہیں، ان تمام محدثین کے بارے میں، خالی امام بخاری کے سلسلے میں نہیں، ان تمام محدثین کے بارے میں لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو کسی مسلک کا پابند بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے بنیادی؟ کہ طبقات کی کتابوں میں، جیسے طبقات شافعیہ ہے تو اس میں کسی محدث کا نام ہے، یا حنابلہ کے طبقات ہیں تو اس میں کسی محدث کا نام ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں امام شافعی تھا، فلاں امام حنبلی تھا، فلاں امام مالکی تھا. حالانکہ آپ دیکھیں گے ان طبقات کی کتابوں میں ایک ہی امام کو شافعیہ کے جو ہے طبقات میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور حنابلہ کے بھی طبقات میں ذکر کیا گیا ہے. تو ایک ہی امام کیسے جو ہے حنبلی بھی ہو جائے گا، کیسے شافعی بھی ہو جائے گا، کیسے حنفی بھی ہو جائے گا، بیک وقت وہ دو تین مذہب کا ماننے والا کیسے ہو جائے گا؟ تو مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی، جیسے مان لیجیے اہل حدیث ہیں، اب اہل حدیث بہت سارے مسائل میں احناف کے ساتھ ہیں، احناف بہت سارے مسائل میں اہل حدیث کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو مصدر ہے قرآن، سنت، قیاس، اجماع سب کا ایک ہے. تو یہ جو ادلہ شرعیہ ہیں جب چاروں ایک ہیں تو مسائل کی ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جس میں یکسانیت ہوگی، اور مسائل کی کچھ تعداد ہوگی جس میں اختلاف رہے گا. تو طبقات میں ایسا ہوا ہے کہ مسائل سے اگر کہیں موافقت دیکھا کسی کی نظر میں کہ امام شافعی کے مسائل سے موافقت ہے تو شافعیہ میں ذکر کر دیا، اور کسی کو لگا کہ بہت سارے مسائل میں جو ہے امام احمد بن حنبل کے مسائل سے موافقت ہے تو اس کو طبقات حنابلہ میں لکھ دیا. تو یہ وجہ ہے. حالانکہ یہ موافقت جو ہے از خود ہے، یہ موافقت تقلید کی بنیاد پہ نہیں ہے. جیسے دو مسلکوں کا بہت سارے مسائل میں اتفاق ہوتا ہے اور پھر اختلاف بھی ہوتا ہے. دوسری بات جو علماء نے کہی ہے وہ یہ کہ اس سے محدثین کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس فراق میں ہے کہ اپنے پالے میں اس کو لے آئے. یعنی ہر کوئی اس بات کی کوشش میں ہے کہ محدثین کو یہ بتائے کہ بھئی یہ ہمارے مذہب والے تھے، تاکہ ان کے مذہب کی قوت پتہ چلے. یعنی امام بخاری کو جو ہے اور کسی امام کو یہ ثابت کر لے جائے اگر کہ وہ حنفی تھے تو حنفیت کی قوت ہوگی. اگر کوئی ثابت کر لے جائے کہ شافعی تھے تو شافعیت کی قوت بہت ابھر کر کے آئے گی کہ گویا یہ حق ہے. تو اس سے تو محدثین کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور تیسری بات جو یعنی کہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، شیخ کفایت نے امام بخاری کے بارے میں بتایا، کتب ستہ کے مصنفین میں سے جو محدثین ہیں یہ ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں ایسا جو مقلد رہا ہو، کوئی نہیں ایسا ہے. آپ امام نسائی کو دیکھیں، امام ترمذی کو دیکھیں، اور جس طرح کے مسائل انہوں نے ذکر کیے ہیں اور فقہا کے مذاہب کا ذکر کیا ہے اور اس میں صحیح مسلک کو ذکر کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا. تمام لوگوں کے بارے میں علماء نے مجتہد کہا. تو آپ کو یہ نئی بات اگر لگی تو یہ نئی بات نہیں، ہم امام بخاری نہیں، آپ تمام یہ جو محدثین جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ان تمام کے بارے میں علماء نے کہا کہ سب مجتہد تھے، ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظ اللہ، آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر. آپ لوگ اسی طرح اختلافی مسائل کا حل پیار بھرے انداز میں اس کا جواب دیتے رہے. جزاک اللہ خیر. آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر.